الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مع الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ حجاج اکرام حج کی تقریبات سے فارغ ہو گئے۔ وہ حضرات گرامی قدر کے جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا حج سے پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے اپنے ملکوں کی طرف واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضری دینا تھی، اور وہ آدمی مدینہ طیبہ کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں، منتظر ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ یہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو حج کی سعادت سے بارآور فرماتا ہے اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جو حاجی بعد حج کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں جو چند دن کے لیے جاتے ہیں، وی آئی پی طور پر وہ حج کرتے ہیں اور حج کے بعد واپس آ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک تحدید ہے۔ میرے کریم آقا کی جانب ایک جملے ارشاد ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، ومن حج البیت، جس نے حج بیت اللہ تو کیا، ولم یزرنی، مگر میری زیارت کو نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ حقیقتاً اس نے ظلم اپنے اوپر کیا ہے، فی الحقیقت اس نے ظلم اپنے اوپر کیا ہے۔ میرے نبی کا نقصان تو نہیں کو کر سکتا، اللہ کا نقصان تو نہیں کر سکتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ مگر میرے کریم آقا نے اس جملے کو اس انداز سے ارشاد فرما کے، یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مجھ پر ظلم کرنے والا ہے۔ میں اس کا احساس آپ کو دلاتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی کشمیر میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں کس طرح ظلم ہوتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ بوسنیا میں، چچنیا میں ایمان والوں پہ کیسے ظلم کیے گئے، زندہ لوگوں کی کھالیں ادھیڑی گئیں، عورتوں کے نازک اعضاء کو کاٹ کر ان کو پھینکا گیا۔ دنیا کے بدترین ظلم مسلمانوں پہ کیے گئے ہیں، برما میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، بھارت میں، فلسطین میں، دنیا کے کونے کونے میں ہی گیا کہ مسلمانوں پر آج تک ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے، وہ بیچارے جل بن کے مر جاتے ہیں، کوئی پرسانی حال نہیں۔ لیکن آپ جب بھی ظلم اور تعدی کا ذکر کرتے ہیں تو کربلا کا نام لیتے ہیں۔ بلا شک و شبہ یزیدیوں نے بہت ظلم کیے، بہت ظلم کیے، لیکن ان ظلموں کے مقابلے میں آج ہونے والے ظلم کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ مسلمانوں کو پکڑ کر معاذ اللہ تعالیٰ اعضائے بدن کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، عورتوں کے نازک اعضاء کاٹ کر، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ایمان والوں کو باندھ کر ان کے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے، ان کی بستیوں کی بستیاں نظریات بھارت میں کی جاتی ہیں۔ وہ کون سا ظلم ہے جو آج نہیں رکھا گیا؟ لیکن پھر کربلا کے ظلم کو کیوں سب سے بڑا ظلم کیا جاتا ہے؟ یہ لوگ عام لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ نواسہ مصطفیٰ پہ ظلم کیا گیا تھا۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ عام بندے پہ ظلم کرنا اور بات ہے، نبی کے نواسے پر ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر سوچئے نبی پر ظلم کرنا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ نبی کے نواسے پر ظلم کرنا اتنا بڑا ظالم ہے، تو نبی پر ظلم کرنے والا، میرے نبی نے فرمایا فقد جفانی، اس حاجی نے حج نہیں کیا، مجھ پر ظلم کیا،
وہ سوچے وہ حاجی بن کے ہے کہ ظالم بن کے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کائنات ہستی میں اگر میں یہ جملہ کہوں کہ سب سے عزت والا سب سے پیارا شہر اللہ کو مدینہ طیبہ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس پہ شک نہیں کہ مکہ مکرمہ کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، عزتیں بڑی زیادہ ہیں، مگر اس حدیث سے بارکہ پہ غور کیجئے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے آدمی مدینہ طیبہ ہوئے تھے، مدینہ طیبہ کی جانب آپ نے روانگی کا ارادہ فرمایا تھا، رات کا وقت تھا، شب ہجرت، رات کے وقت میرے کریم آقا شہر مکہ سے چلے ہیں مدینہ طیبہ کی جانب، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں تو عمر تھی 40 برس کی۔ اس کے 13 سال بعد تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، یوں سمجھیے کہ ابتدائی چند سالوں کے علاوہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارے ہیں، ان کے علاوہ باقی 53 برس کا وہ عرصہ، بقیہ سارے کا سارا عرصہ میرے نبی کا مکہ مکرمہ میں گزرا ہے۔ مکہ مکرمہ میرے نبی رہے ہیں، اور میرے کریم آقا ہجرت کر کے کسی علاقہ سے نہیں آئے تھے، جس طرح آپ میں اکثر لوگ ہجرت کر کے بھارت سے یہاں اس گاؤں میں آئے ہیں، میں بھی دوسرے گاؤں سے اس گاؤں میں آیا ہوں۔ میرے نبی اس طرح تو مکہ مکرمہ میں نہیں آئے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ کو تو آباد ہی میرے نبی کے جد امجد اسماعیل نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے نا، تو مکہ مکرمہ کا جو پہلا گھر بنا تھا طوفان نوح کے بعد، شہر مکہ کا پہلا خیمہ جو لگا تھا، جو پہلا فرد یہاں آیا تھا، وہ کون تھے بھلا؟ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، یہی تھے نا، گویا شہر کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ پھر میرے نبی کے آباء و اجداد اس وقت سے لے کے میرے کریم آقا رسول عربی تک حضور کے سارے خاندان، سارے آباء و اجداد اسی شہر میں رہے تھے۔ حضور کے محبوب دادا محترم حضرت عبد المطلب، ان کی قبر بھی یہی تھی۔ حضور کے محبوب چچا حضرت ابو طالب، وہی یہیں اسودہ لہر تھے۔ حضور کی وفا شار رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کبریٰ، وہ بھی جنت مالا کے قبرستان میں مدفون تھیں۔ حضور کے شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کی وفات بھی یہی ہوئی تھی، وہ بھی یہی دفن تھے۔ حضور کا سارا خاندان یہی تھا۔ اس شہر کو چھوڑ کے جانا میرے نبی کے لیے آسان نہیں تھا، آباد ہی میرے نبی کے باپ دادا نے کیا تھا۔ پھر عزتوں والا شہر تھا، عظمتوں والا شہر تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو حضور رو رہے تھے، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، حضور رو رہے تھے۔ باہر نکل کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، رات کا وقت تھا، آج کل کی طرح روشنیاں شہر میں نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیر گپ تھا۔ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میرے کریم آقا نے ایک نظر شہر مکہ پہ ڈالی تھی، حضور رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ، صدیق اکبر ساتھ ہیں، صدیق اکبر اس کی گواہی دیتے ہیں، کہہ رہے تھے، اے شہر مکہ، مجھے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اگر تیرے باشندے مجھے مجبور نہ کرتے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، میں ہمیشہ یہاں زندگی بسر کر دیتا، یہی رہتا۔ پھر میرے نبی نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے، لرزتے ہاتھوں سے، بہتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے حضور ایک دعا مانگی تھی، مولا میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو پورے کرۂ ارض پر مجھے سب سے پیارا شہر تھا، مولا اب تو مجھے اس شہر میں بھیجنا جو پورے کرۂ ارض پر، پورے روئے زمین پر تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، مجھے اس شہر میں بھیجنا۔ پھر اللہ نے کہا میرے نبی کو بھیجا شہر مدینہ میں، پھر یہ اللہ کو سب سے محبوب ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ بات جو میں نے پہلے کہی ہے، میرے نبی نے یہی تو مانگی تھی۔ پھر دیکھیے 30واں پارہ ہے، سورۃ البلد ہے۔ کون سی سورت ہے؟ میں اس لیے آپ کو دوہرا کے پوچھتا ہوں کہ آپ جی چاہے تو آپ خود جا کے مطالعہ کریں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابھی میرے کریم آقا رسول عربی کا مدینہ طیبہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں رہنا تھا، یہی کا ارادہ تھا۔ ابھی میرے اللہ نے میرے نبی کو ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی، نہ حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پہ سورۃ البلد نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، فَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسم بہذا البلد،
میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں اے محبوب سے شہر کی، اس شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ مفسرین اکرام بالاتفاق فرماتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ ہے کہ حضور مکہ میں رہتے تھے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابھی ہجرت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مکہ کے سوا کوئی بھی ایسا شہر نہیں تھا کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا۔ رب کائنات شہر کی قسم ذکر فرمائی کہ فلا اقسم بہذا البلد، سوائے اس کے نہیں اے محبوب مکرم مجھے قسم شہر مقدس کی۔ بندہ پڑھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، تھوڑا سا سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بڑی شان والا ہے، اس سے شہر مقدس کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ شہر یقیناً عزت والا ہے۔ اس شہر میں، شہر مکہ میں حرم کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شان کا مظہر ہے۔ ہمہ وقت اس پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس شہر میں دو ایسے پتھر ہیں جو جنت سے آئے، ایک حرم کعبہ کے پہلو میں لگا حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم ہے۔ اسی شہر میں زمزم کا چشمہ ہے۔ اسی شہر میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی شہر میں وہ میدان موجود ہے جہاں آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وعدہ کر لیا، جو شخص جس میدان یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحجۃ المکرم کو حاضر ہو کر میرے حضور توبہ کرے گا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی میں وہ مشعر الحرام ہے، مزدلفہ ہے، اس میں مینا ہے جہاں ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو لٹا کے قربانی کی تھی۔ بڑی عزت والا شہر ہے، بڑی عظمت والا شہر ہے۔ شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی عزتوں اور عظمتوں کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے۔ اگلی بارکہ پڑھیں تو صورتحال کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب مجھے قسم شہر مقدس کی، سبب قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو جو شہر میں رہتا ہے، تو جو شہر میں رہتا ہے، تیرے قدم اس شہر کی گلیوں میں لگے ہیں، اس لیے قسم میں تیری رہائش گاہ کی اٹھاتا ہوں، حرم کعبہ کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ سوچئے جس گلی میں، جس کوچہ میں میرے نبی کے قدم لگے، اللہ تو شہر کی قسم اٹھاتا ہے، تو جہاں رہتے دن رات ہیں وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ میرے کریم آقا ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے۔ یہ شہر یثرب تھا، بلاؤں کا مرکز تھا، مصیبتوں کی ہماجگاہ تھا، پریشانیوں کا گھر تھا، الجھنے ہی الجھنے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ رب کریم کے حضور میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ جدہ سے یا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، ایک ہی روڈ ہے، اگرچہ 2 راستے ہیں، پرانا اور نیا، جدید اور جو قدیم روڈ ہے، مگر آپ جدید روڈ سے جائیں قدیم روڈ سے، آپ کو راستے میں پتھر پڑے ہوئے نظر آئیں گے حد نگاہ تک۔ یہ دراصل لاوے کے ساتھ آتش فشاں پہاڑوں کے پتھر ہیں۔ مدینہ طیبہ کے گرد گرد آتش فشاں پہاڑ تھے، آج بھی وہاں جلے ہوئے پتھر آپ کو ملیں گے۔ آتش فشاں پہاڑ کے حال کیا تھا؟ اس چھوٹی سی بستی، لوگ اس کو یثرب کہتے تھے، اس کے گردا گرد آتش فشاں پہاڑوں کی وجہ سے گندگ کی بدبو آتی رہتی تھی۔ اس شہر کے باشندے عموماً بیمار رہتے تھے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بکثرت شہر میں پائے جاتے تھے، اور لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ شہر کے اندر جاہلانہ عقیدہ، مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا عقیدہ، جاہلانہ عقیدہ۔ عقیدہ یہ تھا کہ شہر سے باہر کھڑے ہو کر نا گدھے کی طرح ہینگو، پھر شہر میں جاؤ، کیونکہ یہ شہر بلاؤں کا مرکز ہے۔ اگر تم گدھے کی طرح ہینگ کر یعنی اپنے آپ کو ذلیل کر کے اس شہر میں نہ جاؤ گے تو شہر کی بلائیں تم پہ حملہ کر کے تم کو ہلاک کر دیں گی۔ لیکن جب میرے نبی تشریف لائے تو یہ مدینہ الرسول بن گیا، یثرب نہ رہا۔ وہ گلی کوچہ و بازار جہاں گندگ کی بدبو آتی تھی، میرے نبی کے جسم انور کی خوشبوؤں سے مہکنے لگا۔ جہاں گدھے کی طرح ہینگ کر داخل ہوا جاتا تھا، وہاں درود السلام کے نغمے پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب میرے کریم آقا شہر مقدس کے اندر تشریف لائے ہیں، پہلے مقدس نہیں تھا، میرے نبی کے قدموں کے صدقہ سے مقدس ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے، سخت بخار ہو گیا،
حضرت سیدنا بلال حبشی بھی بیمار ہو گئے، سخت بخار ہو گیا، ان دونوں کو بخار ہو گیا، حضرت بلال کو بھی اور حضرت صدیق اکبر کو بھی۔ پردے کی آیات مبارکہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی تیمارداری کرتی تھیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی تشریف لائے، پوچھا کیا حال ہے ان بیماروں کا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں شہر میں، اچھی چیز نہیں ہے یہ شہر، کتنا بخار ہو گیا ہے ابا جی کو، اور یہ آپ کے غلام بلال کو بھی دیکھو آگ میں جس طرح جل رہا ہو اس طرح بخار میں یہ جل رہا ہے، یا رسول اللہ اچھا شہر نہیں ہے۔ گویا آپ نے تھوڑا سا ایسا اظہار کیا۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایسے نہ کر، آپ نے دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی ساری بلاؤں کو جحفہ میں بھیج دے، مدینہ کو طیب و طیبہ بنا دے، پاک کر دے، کیونکہ دل میں خیال پیدا ہوا تھا شہر میں آئے ہیں اس لیے بخار ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے ایک دعا مانگی، وہ دعا کے الفاظ کیا تھے آپ زبان وحی ترجمان کے وہ الفاظ بین ہی سماعت فرمائیے۔ میرے نبی نے دعا مانگی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، میرے مولا مدینہ طیبہ کو ہمارا محبوب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کو ہمارا محبوب شہر بنا دے، میرا نہیں، حبب الیہ نہیں، ہمیں محبوب بنا دے۔ اللہم حبب الینا، مولا تعالیٰ ہم سب کے لیے محبوب بنا دے۔ سب سے مراد کون ہے بھلا؟ میرے نبی اور نبی کے غلام ایمان والے۔ پتہ چلا جس کے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت ہے نبی کریم کس دعا کی وجہ سے ہے، وہ حضور کا ساتھی ہے۔ حضور نے حبب الینا المدینہ تھا، مولا تعالیٰ ہمارے لیے مدینہ کو محبوب بنا دے۔ سوچے بندہ کہ میں اس دعا میں شامل ہوں کہ نہیں، کتنا محبوب بنا دے۔ کحبنا مکہ تھا، جس طرح ہماری محبت مکہ سے تھی۔ اگلا جملہ ہے او اشدہ، مولا مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ مکہ بڑی عزتوں والا ہے، میں ابھی بتا چکا ہوں، مگر میرے نبی نے کیا عرض کیا مولا تعالیٰ مکہ سے زیادہ محبوب۔ آپ نعت خوانوں کی نعتیں تو سنتے ہیں نا، مکہ کا بھی اتنا ذکر سنا آپ نے جتنا مدینہ کا ہے؟ بتائیے بنا، نہیں نا؟ کیوں نہیں ایسے؟ کیوں مدینہ مدینہ کے ریٹ لگا رکھے ہوتے؟ دراصل میرے نبی نے یہ دعا مانگی مولا تعالیٰ مکہ بھی محبوب بنا دے لیکن مدینہ اس سے بھی بڑھ کر محبوب بنا دے۔ اب گویا مدینہ مکہ سے بھی بڑھ کر محبوب ہے، دونوں شہر ہی محبوب ہیں، لیکن مدینہ کی جو ایک الگ عظمت ہے وہ وہاں جانے والوں کو معلوم ہے۔ مکہ مکرمہ جائیں وہاں بھی پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمتوں کا، لیکن جب مدینہ طیبہ جائیں تو پھر نرالی ہی حالت ہوتی ہے، پھر جدا گانا حالت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار یہ وہ حدیث برکہ جو ابھی میں نے سنائی نا آپ کو، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، یہ حدیث برکہ جو ابھی میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ مکہ سے بڑھ کر مدینہ کو میرا محبوب بنا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں میرے کریم آقا کے ایک اشارے گرامی قدر ہے، مکہ مکرمہ بڑی عزت والا شہر ہے، وہاں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے اور مدینہ طیبہ کے لیے بھی، دونوں شہروں کے لیے ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شہر کی حفاظت کے لیے گاؤں میں ٹھیکری پہرا چلتا ہے نا، رات کو لوگ پہرا دیتے ہیں، اور شہروں میں سیکیورٹی والے گلی کوچہ بازار میں گھومتے ہیں تاکہ کوئی چور کوئی اچکا شہریوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ گاؤں میں وہ پہرا دینے والے ٹھیکری پہرا دینے والے پہرا دیتے ہیں تاکہ گاؤں میں کوئی چور اچکا کسی شریف انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پہلے زمانہ میں یوں نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ شہر کے گرد گرد فصیل بناتے تھے، دیوار بناتے تھے، بڑی موٹی چوڑی دیوار، اونچی دیوار، نہ اس کو پھاندا جا سکتا تھا، نہ پھلانگا جا سکتا تھا، نہ آسانی سے توڑا جا سکتا تھا، نہ اس کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ اگر آپ میں بطور دلیل جاننا ہو تو لاہور چلے جائیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لاہور کے قلعے کی دیواریں دیکھ لو کس قسم کی دیواریں ہیں، اس طرح دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے کچھ دروازے ہیں کہ نہیں؟ بھاٹی گیٹ ہے، لوہاری گیٹ ہے نا، شیراں والا گیٹ۔ یہ دراصل کیا ہے؟
شہر کے گرد گرد ایک دیوار ہوا کرے. فیصل آباد کا بھی گیٹ ہے، کیسری دروازہ، ریل بازار کے باہر. شہر کے گرد گرد ایک دیوار ہوا کرتی تھی، موٹی چوڑی. اس زمانہ میں یہ جدید ہتھیار نہیں تھے کہ وہ بم ہے، بلاسٹ ہو گیا ہے، یا میزائل یا راکٹ. نہیں، تیر تلوار وغیرہ یہ عموماً ہتھیار تھے، چھوٹی موٹی بندوقیں. تو گرد گرد ایک دیوار بنائی جاتی تھی، اونچی دیوار، اور شہر کے دروازے رکھے جاتے تھے. ہر دروازے پر چوکی دار موجود ہوتے، دروازہ بھی بند کر لیتے، اور سیکیورٹی والے، وہ سیکیورٹی گارڈز بھی موجود ہوتے، اور کسی کو شہر میں داخل نہ ہونے دیتے، اور شہر کے باشندے چین کی نیند سوتے. میری بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ شہروں پر چوکی داروں کو، سیکیورٹی گارڈز کو مقرر کیا جاتا. مدینہ طیبہ کی عظمت کا عالم کیا ہے. حدیث ورقہ سنیے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم سے ارشاد فرمایا. ابی ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ورقہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے. ابی ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القاب المدینہ ملائکۃ لا يدخل الطاعون ولا الدجال. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے شہر مدینہ کے سارے راستوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے راستوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. نہ شہر میں وہ طاعون داخل ہونے دیں گے، نہ شہر میں دجال داخل ہو سکے گا. وبائی امراض اس شہر میں داخل نہیں ہونے پائیں گے. یہ کرونا کی وبا آئی تھی، میں نہیں جانتا کہ یہ عقیدے کی کمزوری ہے یا کیا ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بھی پابندیاں لگائی گئیں، اور شاید آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا ہے اخبار میں، کہ پوری دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں نے، سائنسدانوں نے محفوظ ترین شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو قرار دیا ہے. آپ یہ کہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے جو حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہے، میرے نبی نے بتایا ہے. ہاں، ان کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، ان کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پر یقین نہ کریں کہ جی ہم کر کے دکھائیں گے شہر سے نکالنے کے بلا کو، پھر اللہ بھیج دے کہ تم نکالو، میں بھیج کے دکھاتا ہوں، پھر اللہ بھیج دے، جدا بات ہے، سزا کے طور پر. مگر نہ میرے نبی نے فرما دیا نہ اس میں طاعون داخل ہوگا، نہ دجال داخل ہوگا. میرے کریم آقا کو شہر مدینہ سے کتنا پیار. اور اب یہ بھی جانتے ہیں، میں پہلی جو بات کر رہا تھا، طاعون اور دجال یہ قیامت تک کے لیے ہے. گویا قیامت تک کے لیے ڈیوٹی ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں ہے. کوئی کہے حضور کہ اس ظاہری حیات مبارکہ میں تھی، نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے. نہ دجال آئے گا، نہ طاعون آئے گا. گویا یہ جو وبائی امراض ہیں اللہ تعالیٰ نے امراض سے مدینہ طیبہ کو محفوظ رکھے گا. اور دوسری چیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کہیں جاتے ہیں، بطور مثال آپ سفر میں جاتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں، آپ کوئٹہ چلے جاتے ہیں، آپ پشاور چلے جاتے ہیں، آپ پنجاب کے کسی بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں کا پانی کبھی آپ کو راس نہیں آتا، کبھی آپ کو الجھن ہوتی ہے، اچھا ہوٹل نہیں ملتا، رہائش گاہ نہیں ملتی. آپ پشاور چلے گئے، آپ کے مزاج کا کھانا نہ ملا، آپ کو رہائش گاہ اچھی نہ ملی. آپ کوئٹہ چلے گئے، آپ کا واقف کار نہیں تھا، آپ کو وہاں تکلیف ہوئی، رات پریشانی ہوئی. کوئی بندہ اجنبی جب کسی غیر شہر میں جاتا ہے، اپنے شہر سے باہر جاتا، اپنے علاقہ سے باہر جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس لیے یہ بھی ممکن ہے کوئی مدینہ طیبہ میں جائے، اسے کوئی پریشانی ہو، وقت پر کھانا نہ ملے، جگہ نہ ملے، کوئی الجھن ہو، بخار ہو جائیں، چوٹ لگ جائیں. میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی سنیے. میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سیدنا ابی ہریرہ، دونوں سے حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ ہے، میں ان کا خلاصہ عرض کروں گا. دونوں سے مروی ہے اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہیں. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ میں اسے کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، بیماری آ جائیں، تکلیف ہو جائیں، کسی طرح کی پریشانی ہو، اگر وہ مدینہ طیبہ میں آنے والی پریشانی پر میری وجہ سے صبر کرتا ہے تو میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن کی شفاعت کروا کے میں جنت میں لے جاؤں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. کتنا پیار ہے میرے نبی کو اپنے شہر کے ساتھ. ہم بے صبرے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، یہ چیز نہیں ملی، یہ چیز نہیں ملی، یہ چیز نہیں ملی، خام کو اپنا ثواب برباد کر لیتے ہیں.
میرے نبی فرماتے صبر کر لیں، میں قیامت میں تیرا شہید بھی ہوں گا، شفیع بھی ہوں گا، یعنی میں گواہی دوں گا مولا یہ پکا ایمان والا ہے، شہادت دوں گا کیونکہ اس سے میرے مدینہ طیبہ کی پریشانی پر صبر کیا ہے، یہ پکا ایمان والا ہے، اور تیرے ایمان کی گواہی بھی دوں گا، تیری شفاعت بھی کروں گا۔ غور فرمائیے کہ میرے نبی کو مدینہ طیبہ سے کتنا زیادہ پیار، کتنی زیادہ محبت ہے میرے کریمہ کو شہر مقدس کے ساتھ۔ وہ کون ایمان والا ہے جو شہر میں جانا پسند نہ کرے گا؟ تو شہر میں جانا، وہاں رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے مسند کے اندر اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ باب فضائل مدینہ میں صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیموت بہا، جس میں طاقت ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے اسے چاہیے پھر وہ میرے مدینہ میں مرے۔ مگر یہ ہے کس کے لیے؟ یاد رکھیے یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ کن کے لیے ہے؟ وگرنہ کون وہ ایمان والا ہے جس اس بات کا علم نہیں ہے، صاحب علم، کہ مدینہ طیبہ میں منافق بھی رہتے تھے نا، یہودی بھی، مشرکین بھی، وہ بھی مرتے تھے، ان کو بھی بقیع میں دفن کیا جاتا تھا، منافقوں کو بھی دفن کیا جاتا تھا، بلکہ جو راس المنافقین منافقوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی خبیث ترین انسان تھا، میرے کریم آقا کے خلاف بڑے پروگرام بنایا کرتا تھا، منافقوں کا سرغنہ تھا۔ اس کا بیٹا، اس کا نام حضرت عبداللہ تھا، یہ میرے کریم آقا کے سچے غلام تھے، بڑے وفاشار محبت کرنے والے یہ صحابی تھے۔ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا خبیث تھا، حضرت عبداللہ ان کا بیٹا اتنے ہی بڑے شریف تھے، اتنے ہی بڑے سعادت مند تھے۔ یہ عبداللہ مرنے لگا نا، سبحان اللہ وبحمدہ، دیکھیے ذرا خبیث ہونے کے باوجود اس کو میرے نبی پر کتنا یقین تھا۔ مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو کہا بیٹے میں مرنے والا ہوں، میرا نا آخری وقت آنے والا ہے، جا حضور کا نام لے کر ان کی خدمت میں جا، انہیں کہہ کہ وہ اپنا کرتا مجھے عطا کر دیں، میرا کفن ان کا کرتا بنا دینا، شاید اس کے صدقہ سے میری بخشش ہو جائے، اور ہاں تھوڑا سا ان کا لعاب دہن مبارک تھوک بھی لے آنا، میرے بدن پر مل دینا، شاید میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ بدترین مجرم ہے، منافق ہے، کافر ہے، کافر سے بڑھ کر ہے، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہنا اپنا کرتا عطا کر دیں، میں وہ کرتا میرا کفن بنا دینا، پہن کے میں قبر میں چلا جاؤں، شاید میری بخشش ان کے کرتے کے وسیلہ سے، ان کے لعاب دہن کے وسیلہ سے۔ حضرت عبداللہ یعنی اس کا بیٹا وفاشار صحابی میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ابا جو منافق تھا مر رہا ہے، اس کی تمنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا عطا فرما دیں تاکہ اس کا کفن بنایا جائے، تھوڑا لعاب دہن عطا فرما دیں، تھوک مبارکہ میں اس کے بدن پہ مل دوں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا ابا یہ چاہتا ہے، میرے کریم اللہ کی قسم بڑے ہی کریم، بڑے ہی کریم، وہ شخص جو زندگی بھر میرے نبی کو گالیاں بکتا رہا، حضور کی مخالفت کرتا رہا، حضور کے خلاف پروگرام بناتا رہا، منصوبے بناتا رہا، لوگوں کو ورگلاتا رہا، اور میرے کریم آقا کو ایک ایک بات کی خبر تھی، اس کے باوجود فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی دیتا ہوں۔ حضور نے یہ اپنا جبہ، یہ جو گون ہوتا ہے میرے نبی پہنا کرتے تھے، آج بھی علماء حضور کی سنت میں یہ پہنتے ہیں، نخرے کے لیے نہیں، حضور کی سنت میں پہنتے ہیں، حضور نے اپنا یہ گون جبہ عطا فرما دیا۔ وہ بچہ یعنی عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ ابن ابی، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ حضور کا یہ گون، یہ جبہ لے کے آیا، اس نے کہا یہ واپس لے جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ لے کے آیا جو ان کے بدن سے لگا ہوا قمیض ہے، میں تو اس سے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں ان کا پسینہ بھی لگا ہوتا ہے، وہ لے کے آ۔
یعنی دیکھیے یقین بھی کتنا تھا۔ اس میرے نبی علیہ السلام کی شان کریمی دیکھیے، حضور نے اپنا قمیض عطا فرمائی، چل یہ لے جا، لعاب دہن بھی۔ اور وہ مرتے وقت کہنے لگا ان سے کہنا میرا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ جانتا تھا نا اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، چلو یہ دعا مانگ دیں کہ میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ میرے کریم آقا نے یہ بھی بات مان لی، ٹھیک ہے میں جنازہ بھی پڑھا دوں گا، لعاب دہن بھی دے دیا، قمیض بھی دے دیا، جبانی کرتا شی دے دیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اسے کیوں کیا ہے، کیوں دیا ہے اس کو؟ یا رسول اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا آپ کے لعاب دہن کی برکت سے، آپ کے قمیض کی برکت سے، آپ کی دعا کی برکت سے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں ایسے کیا؟ میرے قریب مسکرا دیے، فرمان کے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے۔ میرے قمیض کا، میرے لعاب دہن کا فائدہ اسے، فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ البتہ میرے کریم آقا کس عمل نے اس منافق کے کئی ہزار ساتھیوں کو پکا ایمان والا بنا دیا۔ انہیں دیکھا یہ اتنا خبیث ہو کر بھی کہتا ہے وہ اعلیٰ ہیں، وہ سچ مچ ہی اعلیٰ ہیں۔ یہ پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے سچے مسلمان بن گئے تھے۔ میرے کریم آقا نے نماز پڑھنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے غصے والے تھے کافروں کے بارے میں۔ اللہ فرماتا شدہ الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ حضرت کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نہیں اس کی نماز جانا، قبیض بڑا ہے، فلاں وقت اس نے ایسے کیا، فلاں وقت ایسے کیا، فلاں وقت ایسے کیا۔ میرے کریم نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع نہیں کیا اس لیے میں جا رہا ہوں، میرے رب نے منع نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جبریل امین کو بھیج دیا، فلا تصلی علی احد منہم، محبوب ان بدبختوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ پھر حضور روکے تھے، جس کو دفن کہاں کیا گیا تھا؟ جنت البقیع میں۔ پتہ چلا کہ جنت البقیع کا ہر مدفون بخشا ہوا نہیں ہے، وہاں یہودی بھی دفن ہیں، منافق بھی دفن ہیں، کافر بھی دفن ہیں۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ اب سنیو حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو مروی ہے، میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ حبیبی دائماً ابدا من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها۔ میرے نبی فرماتے جس پہ طاقت ہو مدینہ طیبہ میں مرنے کی وہ یہی مرے، میں اللہ کا نبی قیامت کے دن اس کی شفاعت کروا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت پہ ہے کہ بقیع شیفہ میں جو وفات شدہ ہیں، میرے نبی مثال دے کے سمجھاتے تھے، فرمانے لگے تم کھانا کھاتے ہو نا؟ جی یا رسول اللہ۔ دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر کھانا رکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ ایسے ہیں کھانا جب تم اٹھا لیتے ہو، دسترخوان پر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہو ایک باسکٹ میں ڈھال دیتے ہو، عرض کہ یا رسول اللہ ایسے، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بقیع کو اٹھا کر جنت میں جھاڑ دے گا، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو بھی ایمان والے یہاں مدفون ہیں، انہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے نبی میں اس کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ بزرگان دین کا اس پر کتنا عمل تھا۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، وہی کے باشندے ہیں۔ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، امام مالک امام اعظم و حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ استاد محترم حضرت امام مالک کے طویلے میں عربی نسل گھوڑے موجود تھے، یعنی لوگوں نے تحفتاً پیش کیے تھے، حضور میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، گھوڑے تھے، مگر آپ نے زندگی بھر گھوڑے پر سواری نہیں کی مدینہ طیبہ کے اندر، باہر کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر نہیں کی۔ امام شافعی پوچھتے، میں نے کہا استاد جی آپ گھوڑے پر کیوں سوار نہیں ہوتے مدینہ طیبہ میں؟ اگر کہیں جانا باہر جا کے سوار ہو جائے جدا بات ہے، یہاں کیوں سوار نہیں ہوتے؟ فرمانے کہ مجھے حیا آتا ہے کہ شہر کے کوچہ و بازار کو میں گھوڑوں کے سموں سے روندوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا۔ زندگی بھر آپ نے مدینہ طیبہ میں جوتا نہیں پہنا ہے، مجھے حیا آتا ہے شہر مقدس کی گلی کوچہ بازار میں جوتا پہنو جہاں میرے کریم گھومے پھرے ہیں۔ عموماً آپ کسی تہوار پہ کیا، عموماً آپ در و دیوار کو چومتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ کسی نے سبب پوچھا، فرمانے کے تمنا ہے کہ کبھی میرا ہونٹ وہاں بھی لگ جائے جہاں میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوں گے، میں اس لیے چومتا ہوں۔ زندگی بھر وہاں رہے،
صرف ایک حج کیا ہے، صرف ایک حج کیا، اور فرمانے لگی اگر حج فرض نہ ہوتا تو میں اس حج کے لیے بھی مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلتا، میں اپنی پوری زندگی یہیں بسر کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حج فرض ہے اس لیے ایک مرتبہ میں حج کے لیے چلا گیا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں پیشاب و پاخانہ نہ کر، شہر مدینہ سے باہر نکل کر پیشاب و پاخانہ کرتے اور دوڑتے واپس آتے، فرماتے مجھے ڈر ہے کہیں باہر میں مر نہ جاؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ میری موت ہے تو مدینہ کے اندر ہے۔ کتنی محبت تھی مدینہ طیبہ کے ساتھ، کتنا پیار تھا میرے نبی کے حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ جس پہ استطاعت و طاقت ہو مدینہ طیبہ میں مرے، پھر اسے چاہیے مدینہ طیبہ میں مرے، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوگا میں اللہ کا نبی اس کی شفاعت کروا کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ پھر میرے نبی نے جو مدینہ طیبہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بہت ساری دعائیں ہیں میرے نبی نے مدینہ طیبہ کے لیے مانگی، ان میں سے ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دعا صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے محبوب صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے روایت کرتے ہیں، حضور نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکۃ، اے اللہ اللہم اجعل، اے اللہ کر دے بالمدینۃ، مدینہ میں ضعفی دگنی برکتیں، جتنی برکتیں تو نے مکہ میں نازل فرمائی اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل کر دیں۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا سوچ کر جواب دینا ہے۔ حضور نے کیا مانگا تھا مدینہ طیبہ کے لیے؟ ہاں بتا دو، برکتیں کتنی؟ مکہ سے ایک روایت میں ہے مثلی مکہ تھا وضیفین، مکہ کی طرح اور اس سے دگنی، دگنی دو گنا، ضعفین ضعفن دگنا، ضعفین دو دگنے چار گنا، کتنا؟ چار گنا، بمثلی مکہ تھا مکہ کی طرح اور اس سے چار گنا، کتنے گنا ہو گئی بھئی؟ چار گنا میں ایک اور شامل کرنے کتنے ہو گئی؟ تو 5 گنا، سیدھی سی بات ہے۔ مثل مکہ تھا وضیفین، مکہ کی طرح اور مکہ سے 4 گنا، 2 دگنے یعنی 4 گنا۔ یہ جملہ آج بھی ہم کہتے ہیں، رات دگنی رات ہے دن چوگنی، جملے استعمال کرتے ہیں نا، اس حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف سے 4 گنا، کیا بلا؟ برکتیں، کیا بلا؟ کتنی؟ 5 گنا برکتیں، سادہ سے لفظوں میں کتنی؟ 5 گنا برکتیں۔ آسمان سڑکیں کھلی مانگی تھی میرے نبی نے، جتنی مکہ کی سڑکیں چوڑی ہیں 5 گنا اس کے مدینہ کی چوڑی ہو جائیں، یہ مانگا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جتنی اونچی عمارتیں ہیں 5 گنا مدینہ میں اس سے اونچی عمارتیں ہو جائیں، یہ مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا نا۔ صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں دگنی ہے، دوسری بات کتب میں 4 گنا 5 گنا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، جو دگنا بھی لے لیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث جو حضرت انس سے مروی یہی لے لیں، مکہ سے دگنی برکتیں۔ ان برکتوں سے مراد کیا ہے؟ سڑکیں، بتائیے، پھل، روٹی، اناج، چاول، کیا دگنا مانگا ہے؟ رحمت اور برکتیں مانگی۔ کیا پھر پتہ چلا مکہ مکرمہ میں اگر 1 لاکھ ثواب ہے تو یہاں پھر 4 لاکھ ثواب ہے، 5 لاکھ ثواب ہے، 2 لاکھ ثواب ہے، جتنا بھی آپ کا جی چاہے کریں۔ میرے نبی نے دگنی برکتیں مانگی ہیں، تو اسی لیے ایمان والے کے دل میں مدینہ طیبہ کی شدید محبت ہے۔ میرے نبی نے دگنا چوگنا مانگا ہے اس کے لیے، کتنی محبت فرماتے تھے میرے نبی مدینہ طیبہ سے۔ تو پھر مدینہ طیبہ کون جائے گا؟ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی۔ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب ایسے کیوں نہیں ہوا؟ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آ جاتے، کہاں جاتے؟ آپ کے پاس آ جاتے اور آ کے کیا کرتے؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، دربار تیرا ہوتا، توبہ مجھ سے کرتے، تیرے حضور حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگتے، پھر ان کی معافی ہو جاتی، توبہ قبول ہو جاتی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا آپ کے دربار میں آ جاتے،
اور آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، یا رسول اللہ تم ان کی سفارش کر دیتے ہیں، مولا اب تو یہ میرے دروازے پہ چل معاف کر دے۔ تو لوجد اللہ تواب الرحیم، ہے سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء ہے، آپ خود مطالعہ کر لیں۔ اللہ فرماتا اگر آپ سفارش کر دیتے میں ان کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا، ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا۔ پتہ چلا کہ گناہوں کی معافی کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے دربار مقدس میں حاضری دے دیں۔ دو طریقے ہیں، ایک فزیکل طور پر خود چلا جا، رابطے کے دو طریقے ہیں، ایک کیا ہے؟ خود حاضری دے دے۔ خود حاضری نہیں دے سکتا، یہاں بیٹھ کر محبت سے درود و سلام پڑھ لے، تیری حاضری ہو گئی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں، گویا پھر جو تو دعا مانگے گا تیرے نبی کی سفارش ساتھ شامل ہوگی۔ دونوں طریقے ہیں نا، یا تو خود وہاں جا سکتا ہے تو چلا جا، نہیں جا سکتا تو نہ صحیح۔ معاذ اللہ مثال نہیں دے سکتا، جیسا آج جس طرح کہہ جی خود چلے جاؤ یا ٹیلی فون پہ رابطہ کر لو، کہہ دیتے ہیں ہاں خود چلے جاؤ، یا معاذ اللہ مثال نہیں دی جا سکتی، میں سمجھا رہا ہوں۔ خود حاضری دے دو، سونے پر سہاگا، نہیں دے سکتے تو یہاں بیٹھے درود و سلام تو پڑھ سکتے ہو نا، رابطہ تو دونوں طرح ہو جاتا ہے۔ پھر دعا مانگو تو رب کائنات دعا کو قبول فرماتا ہے، پھر وہ خوش قسمت ہے جو ان کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہے، کہ دعا کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط قرار دیا ہے، اور بدقسمت ہے جو ان کو نظر انداز کر کے دعا مانگتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے، ان دعا معلق بین السماء، ایک روایت میں ان الصلاۃ والدعاء معلق بین السماء والارض حتی یصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیری دعا تیری نماز زمین و آسمان کے بین لٹکتی رہتی ہے، نہ قبول ہوتی ہے نہ کہیں جاتی ہے، اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی حتی یصلی النبی، جب تک تو اپنے نبی پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، تیری نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ تیری نماز قبول ہوتی ہے۔ اور آپ کے علم میں بہت اچھی طرح ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آخر میں درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے سلام کہتے ہو کہ نہیں؟ رب نے اس لیے تمہیں بتایا کہ جب تک تم صلاۃ و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز بھی قبول ہے۔ تو پھر وہ خوش قسمت ہے جو ان سے رابطہ رکھتے ہیں، بد قسمت ہے جو ان سے منقطع ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔